بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا شرح مئت عامل کا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم آگے عبارت شروع کرتے ہیں، تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبارت کو کم سے کم 50 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اعراب ٹھیک ہوں، اعراب سمجھ کر عبارت کو دہرائیں، غلط نہ دہرائیں۔ تو سب سے پہلے ہم لغوی تحقیق کر لیتے ہیں کہ ان الفاظ کا، کلمات کا معنی کیا ہے اور اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے۔ تو اعلم فعل ہے اور اس کا معنی ہے تو جان لے، اور انا یہ حرف ہے۔ پہلے ہم صرف اس کا اسم فعل حرف متعین کر لیتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں ہم ان کا معنی بھی دیکھ لیں گے۔ العوامل اسم ہے اور علامت الف لام ہے، فی حرف ہے، النحو اسم ہے اور علامت یہ ہے کہ الف لام لگا ہے، علا بھی حرف ہے اور ما اسم ہے۔ اب ما کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے؟ اس لیے کہ آگے الفا یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کی نفی کے لیے ما کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ایسا کلیہ ہے، کیا ایسا ضابطہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یقینی طور پر اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ ما حرف نفی نہیں ہے بلکہ ما اسم ہے، یعنی موصولہ ہے۔ تو اسم کے علامات میں سے ایک علامت آپ لوگوں نے پڑھی تھی کہ اس کے شرف میں حرف ہو، اور اس کی مثال تھی بزید۔ تو دیکھیں اس ما سے پہلے علا ہے اور علا حرف ہے، اور حرف جس کلمے پر داخل ہو جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ ما حرف نفی نہیں ہے بلکہ اسم ہے اور اس میں موصول ہے۔ الفا یہ فعل ہو گیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور ہو اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل یہ لگی ہے۔ الشیخ یہ بھی اسم ہے، الف لام لگا ہے، الامام بھی یہی علامتیں ہیں، اسم ہے۔ افضل یہ بھی اسم ہے اور یہ مضاف ہے۔ علماء یہ بھی اسم ہے اور یہ جمع ہے۔ الانام اسم ہے، الف لام لگا ہے۔ اس کے بعد عبد القاہر یہ عبد بھی اسم ہے، مضاف ہے، یہی اس کی علامت ہے۔ القاہر اس پر الف لام ہے، یہ اسم ہے، اور بن یہ بھی اسم ہے۔ بن کے بارے میں ایک چھوٹا سا ضابطہ میں یاد کر دوں کہ بن اپنے ما قبل کے لیے، یعنی جو اس سے پہلے ہوگا اس کے لیے بنتا ہے صفت، اور ما بعد کے لیے بنتا ہے مضاف۔ تو پتہ چلا کہ جو بن ہوگا وہ چونکہ اپنے سے پہلے لفظ کے لیے صفت بنے گا تو اعراب میں اپنے سے پہلے والے اسم کے موافق ہوگا، اور ما بعد کے لیے چونکہ مضاف ہوتا ہے لہٰذا بن کا جو ما بعد کلمہ ہوگا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اب چونکہ پورا لفظ ہے عبد القاہر، تو عبد چونکہ مرفوع ہے تو اس لیے بن کو بھی ہم مرفوع پڑھیں گے، عبد القاہر بن، اور عبد الرحمن چونکہ مضاف الیہ ہے اس کو ہم مجرور پڑھیں گے، عبد الرحمن ایسے۔ تو بن مضاف ہوا اور عبد بھی مضاف ہے، اسم ہے، الرحمن بھی معرب باللام ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ الجرجانی یہ دو علامتیں ہیں اسم ہونے کی، الف لام شروع میں لگا ہے اور یا نسبتی اس کے شروع میں لگی ہوئی ہے۔ سقا یہ فعل ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ سراہو یہ اسم ہے اور علامت یہ ہے کہ سرا مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، تو یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور باضافت ہے۔ وہ حرف ہو گیا
جعل بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے اور الجنت اسم ہے اور اس کے اوپر علامت الف لام بھی لگا ہے اور تا گول تا بھی اس کے آخر میں لگی ہے۔ مسوا یہ بھی سراہ کی طرح مضاف ہے، لہذا یہ بھی اسم ہوا اور اس کے آخر میں جو ضمیر لگی ہے ہو، یہ بھی ضمیر مجرور با اضافت ہے۔ اور مئۃ عامل، مئہ یہ مضاف ہے، یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے اور عامل بھی اسم ہے۔ تو یہ اس کی اسم فعل حرف کے اعتبار سے ہماری تحقیق مکمل ہوئی۔ کلمات کا لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ علم یہ العلم مادے سے ہے جس کا معنی جاننا ہوتا ہے، تو علم امر کا صیغہ، اس کا معنی ہوگا تو جان۔ اور انا، ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے اندر یہ بات کی تھی کہ انا ابتدائی کلام میں آتا ہے اور انا وسط کلام میں آتا ہے، اور وہاں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ علم یعلم مادے کے بعد انا آتا ہے، لہذا ہم اس کو انا پڑھیں گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، بے شک والا معنی اس کا نہیں ہوتا، وہ انا کا کرنا ہوتا ہے۔ العوامل، عوامل کا معنی عوامل ہی ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں اس کلمے کو جو کلمات میں تبدیلی کا سبب بنے، یا یوں کہہ لیں کہ جو کلمات کے آخر کو ایک خاص حالت پر لائے، اس کو کہتے ہیں عامل۔ اسی کی جمع بنتی ہے عوامل۔ تو عوامل جمع ہوگی عامل کی، فی معنی میں، نحو میں نے نحو، علا میں نے پر، اور ما الفا اس پر، کیونکہ ماں کا ترجمہ کریں گے، اس ترتیب پر جس پر جمع کیا، تالیف کیا۔ تو الفا یؤلف تالیفاً، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا یا کوئی چیز تالیف کرنا۔ الشیخ میں نا بڑے عزت کا لفظ ہے، بڑے کے معنی میں یا بزرگ کے معنی میں آتا ہے۔ الامام جو پیشوا ہوتے ہیں، تو جو امام ہیں عبد القاہر، چونکہ یہ علم النحو میں پیشوا کا مقام رکھتے ہیں، لوگ ان کی، علماء ان کی علم النحو میں اقتداء کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو امام کہا گیا۔ افضل میں نے بہتر، علماء میں نے علماء ہیں، اور انام میں نے مخلوق۔ اور عبد میں نے بندہ، القاہر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عبد القاہر قاہر کا بندہ، بن میں نے بیٹا ہو گیا، عبد الرحمن کا بیٹا، الجرجانی جرجان کا رہنے والا۔ یہ جرجان اصل میں گورگان تھا، اس کی تعریف کر دی گئی، یعنی اس لفظ کو عربی لفظ میں ڈھال لیا گیا، تو یہ گورگان سے جرجان بن گیا۔ یہ خوارزم کا ایک علاقہ تھا۔ تو سقا ماضی کا صیغہ، اس کا معنی ہے سیراب کرنا، تو سق اللہ سیراب کرے، سرا ان کی مٹی کو، یہ مراد قبر ہے، وہ کا معنی اور ہو گیا۔ جعل میں نے بنانا، بنائے اللہ، جنت میں نے جنت، مسوا میں نے ان کا ٹھکانہ، اور مئۃ عامل یعنی 100 عامل، میاں میں نے 100، عامل میں نے عامل۔ اب ہم اس کی بڑی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ اسم فعل حرف کو پہلے ہم نے پہچان لیا اور ان کے معنی دیکھ لیے، اور معنی کے دیکھنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کلمات کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اعراب کیا ہیں۔ اب ان کی ترکیب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ترکیب کے بعد ہمارے لیے ترجمے کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ علم فعل ہے، امر کا صیغہ ہے، تو انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اس کو آسانی کے لیے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ علم فعل بفاعل۔ انا حرف مشبہ، یہ نیچے لکھا میں نے، حرف مشبہ بالفعل ہے۔ اور العوامل، ان العوامل، یہ حرف مشبہ بالفعل کا عمل آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو دیکھیں العوامل کو ہم اس کا اسم بنانا چاہتے ہیں اور یہ منصوب ہے، تو العوامل پہلے ہم اس کو بنا لیں گے ذوالحال، اور فی حرف جر النحوی مجرور، یہ جار مجرور مذکورتاً، یہ ہم محذوف نکال لیں گے جو مفہوم کلام سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کے متعلق بنا کر ہم اس کو بنا دیں گے حال۔
یعنی یہ شبہ جملہ بن جائے گا العوامل کا حال۔ یہ بات، یہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ معرب باللام کے بعد جب ظرف آئے گا، ایک تو وہ آئے گا ظرف مستقر، یعنی اس کا متعلق لفظوں میں نہیں ہوگا، محذوف ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس معرب باللام کا حال بنے گا، اور اگر نکرہ کے بعد آئے گا تو پھر اس کی صفت بنے گا۔ تو چونکہ العوامل معرب باللام ہے، اس لیے فی النحو کو ہم بنا دیں گے مذکورتاً کے متعلق کر کے حال، اور یہ حال اول ہے، دو حال بنیں گے، آگے بھی جار مجرور ہے وہ بھی حال بنے گا۔ تو آگے چلیں، علی حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، اور الف فعل، اور اس کے بعد ضمیر ہے ہو جو لوٹ رہی ہے ما کی طرف، کیونکہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ موصول صلہ کے بغیر جملے کا جز نہیں بنتا، اور صلہ پورا جملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ تو دیکھیں الفہ، یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ صلہ ہے ما کا، اور اس جملے کے اندر ہو ضمیر ہے جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب الفہ کا فاعل چاہیے ہمیں، تو الشیخ یہ موصوف ہے، الامام صفت اول ہے، افضل مضاف، علماء الانام یہ مضاف الیہ۔ تو مرکب اضافی یہ مل کر یہ بن جائے گا مبدل من، اس نے صفت ثانی بننا ہے لیکن پہلے اس کو ہم بنائیں گے مبدل من۔ اور عبد القاہر یہ مرکب اضافی بن کر یہ ہو جائے گا موصوف، بن مضاف ہے، عبد الرحمن یہ مرکب اضافی ہو کر بن کا مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائے گی عبد القاہر کی صفت اول، اور جرجانی جو یہ صفت ثانی بن جائے گی۔ تو عبد القاہر موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر بن جائے گا بدل، تو مبدل من بدل مل کر یہ بن جائیں گے صفت ثانی الشیخ کی۔ تو الشیخ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر الفہ کا فاعل بن جائے گا، اور الفہ فعل اپنے فاعل اور ہو ضمیر مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ بن کر علی کی وجہ سے مجرور ہو کر یہ متعلق ہو جائیں گے مبینتاً محذوف کے۔ یہ بھی مفہوم ہے کلام سے جن کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کے متعلق ہو کر شبہ جملہ ہو کر یہ عوامل کا حال ثانی بن جائے گا، اور عوامل ذوالحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر یہ انا کا اسم بن جائے گا۔ تو انا کا اسم مل گیا، اب اس کی خبر چاہیے، تو اخیر میں آپ دیکھیں مئۃ عامل، یہ مئہ مضاف ہے ممیز، اور عامل اس کی تمیز ہے، یعنی مئہ کو واضح کر رہا ہے عامل کہ مئہ یعنی 100 سے کیا مراد ہے۔ تو یہ ممیز اپنی تمیز کی طرف مضاف ہے، ممیز تمیز مل کر یہ بن جائے گی انا کی خبر۔ تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ علم کا مفعول بھی بن جائے گا، علم فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ امر ہے اور امر میں انشاء ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ، یہ تو رہ گیا، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی لمبے کلام میں یا دو جملوں کے بیچ میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کا مفہوم کے اعتبار سے سابقہ اور بعد والے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ ہے۔ معترضہ اعتراض سے، اعتراض کہتے ہیں بیچ میں آنا، تو یہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ اصل میں یہ دعائیں ہیں، اب بتلا تو وہ یہ رہے ہیں کہ نحو میں عوامل 100 ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سیراب کرے اور جنت ان کا ٹھکانہ بنائے۔ جیسے ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارا جملہ ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دعائیہ
جملہ ہے بیچ میں، جس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ان کے اوپر رحمت اور درود نازل کیجیے۔ تو دیکھیں جو ہم بات کہنا چاہ رہے تھے وہ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو بیچ میں ہم نے ایسا جملہ ایڈ کر دیا، داخل کر دیا جس کا ہمارے سابقہ جملے سے مفہوم کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ اس لیے ہم نے ترکیب میں اس کو الگ کر لیا۔ تو اس کی ترکیب تو بہت آسان ہے، سقا فعل ہو جائے گا اور لفظ اللہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور سراہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اور وہ حرف عطف ہو جائے گا، اور جعل الجنت مثواہ کی بھی ایسی ترکیب ہے، جعل فعل ہے اور ضمیر اس کی فاعل ہے جو راجع ہے لفظ اللہ کی طرف، الجنت مفعول بھی اول ہے، اور مثواہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی ثانی ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ آپ نے ترکیب کرتے ہوئے جس لفظ کو جو حیثیت دی تھی، فاعل کی حیثیت دی تھی، مفعول کی حیثیت دی تھی، موصوف بنایا تھا، صفت بنایا تھا، حال ذو الحال بنایا تھا، جو حیثیت ترکیب میں دی تھی وہی حیثیت آپ نے ترجمے میں ملحوظ رکھنی ہوگی۔ اگر آپ اس حیثیت کو بدل دیتے ہیں تو پھر ترکیب کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اگر آپ ترجمے میں ایک چیز کو مفعول بنا رہے ہیں، ترکیب میں فاعل کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کو ترکیب میں فاعل کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر ترجمہ اس کا مفعول والا ہی کرنا تھا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ترکیب کیا آیا اس کے مطابق ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اعلم تو جان لے، اے مخاطب طالب علم ہی ہوگا، اے مخاطب تو یہ جان لے، یہ بات، انا یہ بات، کہ عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم نے اس کو مذکوراتن کے متعلق بنا کر حال بنایا تھا۔ تو اے مخاطب تو یہ بات جان لے کہ عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں یعنی نحو کی کتب میں ذکر کیے گئے ہیں، اس حال میں کہ وہ بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب کے مطابق۔ اب یہ دیکھیں، الا بھی مبینتن سے متعلق ہو کر ہم نے حال ثانی بنایا تھا، تو اسی کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو اس حال میں کہ وہ بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب کے مطابق جس ترتیب پر ان عوامل کو جمع کیا ہے، بڑے بزرگ اور لوگوں کے پیشوا مخلوق کے علماء میں سے افضل یعنی عبد القاہر، یہ یعنی سے ہم بدل والا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ مبدل من بدل دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے۔ تو الشیخ الامام افضل العلماء الانام سے مراد عبد القاہر بن عبد الرحمن ہی ہیں، تو ہم نے یعنی سے ترجمہ کر دی، یعنی عبد القاہر بن جو بیٹے ہیں عبد الرحمن کے، الجرجانی جو جرجان کے رہنے والے ہیں، 100 عامل ہیں۔ بیچ میں چونکہ ہم نے وضاحت کی تو اس کی وجہ سے وہ مفہوم ذہن میں نہیں رہا، تو دوبارہ اکٹھا اس ترجمے کو دہرا لیتے ہیں۔ مخاطب تو یہ بات جان لے کہ عوامل اس حال میں کہ وہ نحو میں ذکر کیے گئے ہیں، اس حال میں کہ وہ بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق جمع کیا ہے ان کو بڑے امام علماء مخلوق کے علماء میں سے افضل یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی نے، وہ 100 عامل ہیں۔ تو عوامل نحو میں 100 عامل ہیں، تو یہ تو اس کا مفہوم آ گیا۔ آگے پھر یہ جو جملہ معترضہ ہے، سقى اللہ سراہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سیراب کرے یعنی ٹھنڈا کرے، وجعل الجنت مثواہ، اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے۔ آج کا سبق مکمل ہوا اور اس میں بہت ساری مفید چیزیں آ گئی ہیں، کچھ ضابطے نئے آ گئے ہیں، تو آپ حضرات اس کو بار بار سنیے گا، اور عبارت کی بھی مشق کرنی ہے اور ترکیب کی بھی مشق کرنی ہے، اور ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنے کی بھی ہم نے مشق کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔